كنز الكرم ماشاء اللہ. غازی ذکر جس کا زہرہ و پروی کے کاشانے میں ہے، صنم سے دھوکہ مت کھائیے گا. جی آپ پڑھتے رہیے، کوئی دھوکہ نہیں کھا رہا. ذکر جس کا زہرہ و پروی کے کاشانے میں ہے، وہ صنم بھی آج اپنے ہی صنم خانے میں ہے. غازی ملت جو کسی بھی تعارف کے نہ آج محتاج ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی محتاج رہے تھے. میں زیادہ بات تو کہنا نہیں چاہتا، ہاں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اس چھوٹی سی عمر میں بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ خطابت کے ستارے بن کے وہ آسمان دنیا کے اوپر یا آسمانی خطابت کے اوپر چھائے تو صحیح، مگر کچھ سال، کچھ دنوں، کچھ مہینے اپنی تابانی، اپنی روشنی، اپنی چمک دمک دکھا کر کے روپوش ہو گئے. مگر میں نے جو ستارہ اپنی آنکھوں سے ہوش سنبھلنے کے بعد دیکھا ہے، وہ غازی ملت ہی کا ستارہ ہے. جب سے چمکا ہے اور اب تک نہ کبھی ڈوبا ہے، نہ کبھی اس کی چمک اور دمک کم ہوئی ہے، بلکہ دیکھتا یہ ہوں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. شہزادہ محدث آدم ہند، آل نبی، اولاد علی، حیدری. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونورا عيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علماء ملت اسلامیہ، حضرات ثنا خان مصطفیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین امت میں پیدا ہونے والے سنی مسلمان بھائیوں، مجھے رسول پاک کے بارے میں اور کچھ ضروری معاملات سے متعلق باتیں کرنے کے لیے یہاں دعوت دی گئی ہے. اب میں کیا بتاؤں؟
جو میں خود ہی نہ سمجھ پایا ہوں اسے کیا کہوں. مسئلہ ہے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے, تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے, یہ کوئی سمجھ نہ پایا. مکہ مدینہ والے تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینہ والے, یہ کوئی سمجھ نہ پایا. مکہ مدینہ والے 1.25 لاکھ انبیاء ہوں کہ ہزاروں حور و غلماں, 1.25 لاکھ انبیاء ہوں کہ ہزاروں حور و غلماں, تیرا گیت سب نے گایا مکہ مدینہ والے, تیرا گیت سب نے گایا. اور یہ سبھی کا ہے عقیدہ, یہ سبھی کا ہے عقیدہ جو بقول اعلیٰ حضرت, یہ سبھی کا ہے عقیدہ جو بقول اعلیٰ حضرت تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے. کہا سب نے نفسی نفسی, کہا سب نے نفسی نفسی. میں نے اپنے امام کے ایک مصرے کو اور اپنایا ہے. کہا سب نے نفسی نفسی, تیرے لب پہ رب حبلی. کہا سب نے نفسی نفسی اور تیرے لب پہ رب حبلی. تیرے پائے کا نہ پایا, تیرے پائے کا نہ پایا مکہ مدینہ والے, تیرے پائے کا نہ پایا. تیری دید دید رب ہے, تیری دید دید رب ہے, تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے, تیری دید دید رب ہے. آپ نے بہت سنا ہوگا حق نما خدا نما, ذرا ایک نئی ترکیب ملاحظہ فرمائیں. تیری دید دید رب ہے, تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے, تجھے رب نما بنایا مکہ مدینہ والے, تجھے رب نما بنایا مکہ مدینہ والے. ایک شعر پیش کرتا ہوں, کون میرے حضور پر پابندی لگا سکتا ہے. تیرا فیض عام جاری, تیری زندگی نرالی, تیرا فیض عام جاری, تیری زندگی نرالی. تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینہ والے, تجھے ہر ولی میں پایا. ہم ان تنگ نظروں کی طرح نہیں ہیں, ہم لمیٹڈ لوگوں کی طرح نہیں ہیں, ہم کمیونل نہیں ہیں, ہم فرقہ پرست نہیں ہیں, ہم علاقہ پرست نہیں ہیں, ہم حق پرست ہیں. ہمیں ہر ولی میں نبی دکھائی دیتا ہے. یہ نہیں کہ صرف میرے, صرف نہیں چلے گا, سب لے کے چلو. صرف دادا پیر سے کام نہیں چلے گا, سب پیر لے کے چلو. صرف ایک ولی پکڑ کر کے کام نہیں چلے گا, سب ولی. صرف میرا دادا ولی ہے, غلط. صرف خواجہ صاحب ولی ہیں, غلط. دادا صاحب نہیں ہے کیا؟ زکریا ملتانی ولی نہیں ہے کیا؟ سرکار نقش بند ولی نہیں ہے کیا؟ آقا سہرد ولی. صرف غوث اعظم جب نہیں چلتا تو صرف مولوی صاحب چلے گا. صرف میرا مولانا, صرف ایک محدث سے کام چلے گا. سب محدث, چاہے وہ محدث کی چھوچھوی ہو, وہ چاہے محدث علی پوری ہو, وہ چاہے محدث لاہوری ہو, چاہے محدث گجراتی ہو, سب محدث. تب تم محدث کے وفادار ہو. اور کاٹ چھانٹ کیا تو وہ ہندوستان کی زمین نہیں جس کا بٹوارا ہو جائے. یہ نبی کا دین ہے, اسے بٹنے نہیں دیا جائے گا. ہر سنی مفتی ہمارا مفتی ہے, ایک دو دارالفتہ سے کام نہیں چلے گا, سب مفتی. ہر مجدد ہمارا مجدد ہے, صرف ایک مجدد سے کام نہیں چلے گا, سب مجدد. چاہے وہ مجدد رامپوری ہو, چاہے وہ مجدد بدایونی ہو, چاہے وہ مجدد بریلوی ہو, چاہے مجدد کچھوچھوی ہو, چاہے مجدد اجمیری ہو, ہر مجدد. اور میں ایک اور کھل کے کہوں, مدینے والے کو بھی صرف کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ صرف مصطفیٰ ہی رسول ہیں, یہ بھی صحیح نہیں. موسیٰ بھی رسول ہیں, عیسیٰ بھی رسول ہیں, ابراہیم بھی رسول ہیں, سب رسول. ایک رسول لے کر تو مسلمان نہیں ہوگا, تو ایک مولوی لے
کر سنی کیسے بنے گا؟ صرف ایک جگہ چلے گا، صرف ایک جگہ چلے گا، صرف ایک جگہ صحیح ہے کہ صرف اللہ معبود ہے، صرف اللہ معبود ہے، یہی کریکٹ ہے۔ تو طریقہ جینے کا کیا ہے؟ جینے کا سچا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھو ایک نبی کا، مدینے والے کا، مکے والے کا، گنبدہ خضرا والے کا، بہترین امت کا نبی سرکار۔ کلمہ پڑھیں گے ہم ایک نبی کا، مانیں گے ہر نبی کو۔ توجہ چاہوں گا، کلمہ پڑھیں گے ایک نبی کا، مانیں گے ہر نبی کو۔ ایسے ہی پیر بنائیں گے ایک ولی کو، مانیں گے ہر ولی کو۔ میری تو دعا یہ بھی ہے کہ سنی علماء ایک ہو، عوام تو ایک ہو ہی جائے گی۔ عوام تھوڑی لڑتی ہے، لڑانے والے آتے ہیں۔ جب یہاں وہ لوگ آئے جو لڑاتے نہیں تھے تو آپ لڑتے کہاں تھے؟ آپ 74 میں نہیں لڑے، 75 میں بھی نہیں لڑے، 70s میں بھی نہیں لڑے، 80s میں بھی نہیں لڑے، یا 90s میں بھی نہیں لڑے۔ اب کیوں لڑ رہے ہیں؟ کوئی آیا ہوگا؟ تو ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی میں پایا۔ مکہ مدینہ والے، ذرا لکھنوی رنگ میں ایک بات کہی ہے، بڑے کام کی وہ نکلی، بڑے کام کی وہ نکلی تیری پیاری پیاری کملی، بڑے کام کی وہ نکلی تیری پیاری پیاری کملی، سر حشر جب چھپایا مکہ مدینہ والے، سر حشر جب چھپایا مکہ مدینہ والے۔ ابھی مجھے تقریر کرنا ہے، یہی کروں گا، تو خلیل اطہر کس لیے؟ اس لیے میں اپنا یہ 28 شعر میں سے سب کم کر کے مقطع عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ شعر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منورہ میں معاج شریف میں پڑھا تھا، اور حضور کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ آقا مولا کو سامنے تھے اور میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا تھا، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ، میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ، میں تیرے نسب کا حصہ، مجھے ہاشمی بنایا مکہ مدینہ والے، مجھے ہاشمی بنایا مکہ مدینہ والے۔ کہ تقریر میں کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مول ہے سب کچھ کہنے کا۔ تقریر میں کچھ کہنا ہو تو آسان ہے، لیکن سب کچھ کہنا ہو تو کتنا مشکل ہے۔ اور سب کچھ کو اگر سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات طے ہے کہ ہمیں خدا کو پہچاننا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، اور خدا کی مرضی سے پہچاننا ہے۔ خدا کو پہچانو اور اسی کی مرضی سے پہچانو۔ تو جب خدا نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے، جب خدا نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے، تو اس نے کیا کیا؟ نور محمدی کو بنایا، مصطفیٰ کا نور بنا۔ رب نے چاہا، اور کیوں چاہا؟ کیونکہ وہ ایک خزانہ مخفی تھا، رب پوشیدہ، ریئلٹی واز کورڈ، اور اس نے چاہا
کہ میں پہچانا جاؤں تو نور بنایا تو نبی آئے. پھر اس نے چاہا کہ نبی ظاہر ہو، میری معرفت بڑھے، تو نبی اس لیے آیا کہ خدا پہچانا جائے. تو خدا نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، نبی آئے. اور جب نبی نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ولی آئے. اور ولی پہچانے جائیں اس کے لیے سنی آئے. تو یہ ہماری لائن ہے، سنی از کنیکٹڈ ٹو ولی، ولی از کنیکٹڈ ٹو پروفٹ، اینڈ پروفٹ ڈائریکٹ سلیکٹڈ بائی اللہ المائٹی. نبی کو چھپایا کسی نے نہیں. حضرت آدم چاہتے تو پرابلم ہوتا، لیکن چاہا ہی نہیں. کیا اللہ نے اس نور کو آدم کے جسم میں ڈالا، پیشانی آدم میں چمکا، پشت مبارک میں رہا حضرت آدم کے. تو نور آف پروفٹ انٹرڈ انٹو باڈی آف آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم جنت میں، اور جنت میں بچے ہوتے ہی نہیں. ہم لوگ جب جنت میں جائیں گے تو بیوی کے ساتھ بھی جائیں گے تو بچے وہاں نہیں ہوں گے. جنت میں جنریشن نہیں، جنت میں ڈیلیوری نہیں، جنت میں ہاسپٹل نہیں، جنت میں بیماری ہی نہیں، جنت میں بچے نہیں پیدا ہوتے، بچے رک جاتے، ہوتے ہی نہیں. تو یہ کوالٹی ہے پیراڈائز کی کہ وہاں بچے نہ ہوں. پتہ نہیں کیوں انڈیا میں روکتے ہیں بچے نہ ہوں، جبکہ انڈیا جنت ہے ہی نہیں. کیا بھارت جنت ہے جو پابندی ہے کہ بچہ نہ ہو؟ یہ انگلستان کوئی جنت ہے؟ یہاں کیوں روکتے ہیں؟ جنت میں ہوں گے تو رکے، بچے نہیں ہوں گے. اب اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم اس جھاڑ کے قریب مت جانا، اس پیڑ کے پاس نہیں جانا، وہ دانے کو کھانا ہی نہیں. اللہ نے کہا تھا نا، اور وہ نہ کھاتے تب جنتی میں رہتے. کتنے رہتے؟ دو ہی رہتے، حضرت آدم حضرت حوا، تیسرا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا. اب نہ کھائیں تو جنت میں دو ہی رہیں، اور کھا لیں تو باہر آئیں، باہر آئیں تو بچے ہوں، بچے ہوں تو اس میں کچھ سچے ہوں، اور سچوں میں جو سب سے بڑا سچا ہے وہ بعد میں آئے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لیکن کیا ایک طرف اللہ کا حکم، ڈونٹ ٹچ، ڈونٹ گو دیئر، ڈونٹ ایٹ، نو اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، اور دوسری طرف یہ کہ کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں، اور باہر جائیں گے نہیں تو اولاد ہوگی نہیں. مصلحت ایک طرف، اطاعت، اللہ کی اطاعت ایک طرف، مصلحت. آدم کھائیں گے نہیں کیونکہ آدم نبی ہیں، معصوم ہیں. خدا کی نافرمانی نبی نہیں کرے گا، حکم و عدولی نہیں کرے گا، ہوش و حواس میں یہ کھائیں گے ہی نہیں. اس لیے رحمت کبریا نے، توجہ چاہوں گا علماء کی کہ میں اس مضمون کو کس انداز سے عرض کر رہا ہوں، کہ رحمت کبریا نے آدم کے ذہن پر ایک پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈالا تاکہ یہ غفلتاً کھا لے اور اللہ حکمتاً باہر کرے. معصومیت بھی محفوظ رہے اور ارادہ الہی. نتیجہ وہی ہوا کہ آدم نے کھایا اور باہر آئے. باہر آئے تو شیش پیدا ہوئے، باہر آئے تو نوح پیدا ہوئے،
باہر آئے تو موسیٰ پیدا ہوئے، لوط پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، یحییٰ پیدا ہوئے، زکریا پیدا ہوئے، ایوب پیدا ہوئے، یعقوب پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، یوسف پیدا ہوئے، اسماعیل پیدا ہوئے، اسحاق پیدا ہوئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سنی مسلمانوں، آدم نے گناہ نہیں کیا، آدم نے کوئی خطا نہیں کیا، آدم نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ آدم کی خطا نہیں، آدم کی ادا ہے۔ ارے تم کیوں نہیں نعرہ لگاتے؟ لگاؤ۔ اگر حضرت آدم نے کھایا نہ ہوتا، توجہ چاہوں گا، احسان ہے یہ آدم کا، یہ سیکریفائس ہے آدم کی، یہ قربانی ہے آدم علیہ السلام کی، مہربانی ہے حضرت آدم کی، کیونکہ اگر آدم نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ حضرت آدم کا کھانا، ابلیس کی پریشانی بڑھ گئی، یہ وہی ہے، یہ آدم، ان کے آگے ہم کو بولا گیا تھا جھکو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا نبی بنانے کے بعد، جو فرسٹ حکم تھا، حضرت آدم کو ڈکلیئر کر دیا یو آر پرافٹ، آدم کو ڈکلیئر کر دیا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم is a خلیفہ on the earth, I am creator of Adam as a خلیفہ on the earth۔ زمین پر آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، نبی بنایا، نائب بنایا، ریپرزنٹیٹیو بنایا۔ اب انہیں مانو تو ماننے کا جو طریقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ تھا نبی کی تعظیم۔ سجدہ تعظیم ہی کرو، سجدہ تعظیم ہی کرو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ماننے کے اور بھی طریقے ہیں، ماننے کے کسی کو بھی ماننے کے اور بھی طریقے ہیں، مگر یہ تعظیم والا طریقہ اللہ کو پسند ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے ہی سٹارٹ کروایا ہے۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لائیں، سب سجدے میں چلے گئے إِلَّا إِبْلِيسَ، اکڑ گیا، اکھڑ گیا۔ اس لیے کہ جب طوفان چلتا ہے تو جو جھاڑ، جو پیڑ اکڑا رہتا ہے وہی اکھڑتا ہے، اکڑ گیا تو اکھڑ گیا۔ بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی تعظیم کا سب سے پہلے حکم خدا نے دیا، اور نبی کی تعظیم سے سب سے پہلے انکار ابلیس نے کیا۔ تو اب اگر کوئی نبی کی تعظیم سے انگلینڈ میں انکار کرے تو جھگڑا نہ کرو، سمجھ جاؤ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی پرانی ہے۔ ارے اب تو اتنے لوگ کڑے دل کے ہو گئے کہ محبت کا دعویٰ کرنے کو تیار ہے مگر تعظیم کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا نا، میرا مرشد نبی تک مجھے لے گیا، نبی خدا تک لے گئے، تو صحابہ کرام کے سامنے نبی تھے تو صحابہ تعظیم کرتے تھے نبی کو دیکھ کر، میرے سامنے ولی ہے، میں وہی تعظیم بجا لاؤں گا ولی کو دیکھ کر۔ میں دس بوسی کرتا ہوں اور پیٹ میں ان کے درد ہوتا ہے، اور اگر قدم بوسی کر لوں تو لوز موشن شروع ہو جاتا۔ ابے میں نے چوما، تم کو کیا پرابلم؟ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا۔ I don't know what do you mean by غیر اللہ؟ ابے غیر اللہ ایک عربی لفظ ہے، لفظ اللہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اب یہ غیر ہی سمجھنا رہ گیا، جو اللہ کا غیر ہو۔
ما سوى اللہ ایکسپٹ اللہ. جو اللہ نہ ہو تو اللہ تو ایک ہی ہے، باقی سب غیر اللہ نا. پورا پنجاب غیر اللہ، پورا سندھ غیر اللہ، پورا انڈیا غیر اللہ. سمٹتے چلے آؤ، تمہارا پریوار غیر اللہ اور سمٹ جاؤ، ماں باپ غیر اللہ اور سمٹ جاؤ، بیوی بچے غیر اللہ، اور چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا. اچھا ذرا وہ پڑھا لکھا ہوا تب بولتا ہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، اور اگر 40 دن میں مولوی ہو گیا تو بولتا ہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. فتوے کی زبان بھی نہیں معلوم، شرک ہے، شرک بھی نہیں کہہ پایا. کوئی شرک ہے، شرک بھی نہیں کہہ پایا. غیر اللہ کو چومنا. رات بھر اجتماع میں اس نے تقریر کیا نہیں چومنا چاہیے، شرک ہے. قدم بوسی حرام ہے. یہ پڑھا ہے یا سر چڑھا ہے؟ قدم بوسی شرک ہے؟ جی ہاں قدم بوسی شرک ہے. ابے شرک کہتے کسے؟ جو اللہ کے لیے ہو وہ بندے کے لیے کرو. شرکت ہو تب نہ شرک ہوگا. جو سجدہ آپ خدا کے لیے کرتے ہیں وہی بندے کے لیے کریں. جو معبود آپ خدا کو، جو صفت خدا کی مانتے معاذ اللہ وہ صفت کسی بندے میں مانے، اللہ جیسی صفت، تب نہ شرک ہوگا. اچھا میں تیرے کو 5 کروڑ روپیہ دوں گا، تو اللہ کی قدم بوسی کر کے بتا. اللہ کے قدم ہی نہیں، اللہ قدم سے پاک ہے، تو جس کے ہاتھ پیر نہ ہو چومو گے کیا؟ تو قدم بوسی خدا کی صفت ہی نہیں. ہم خدا کو چوم ہی نہیں سکتے، خدا کو ہم چوم نہیں سکتے، اور قدم بوسی تو ہو ہی نہیں سکتی. جس کے قدم نہ ہو قدم کیسے چومو گے؟ تو یہ صفت تو ہوئی اللہ والوں کی، اسی لیے اللہ والوں کی قدم بوسی ہوتی ہے، خدا کی نہیں. اور جو میرے رب کا قدم مانتا ہوں مسلمان ہی نہیں. تو ان سے کہو 40 دن بیکار گئے، 40 سیکنڈ کسی ولی کی نظر میں آ جا. 40 seconds are sufficient to change your life. And one moment with Waliullah is more better than your whole life. رات بھر چلاتے رہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. اور جب 2 بجے رات میں مولوی صاحب گھر آئے تو سو گئے. صبح اٹھے، بیوی سو رہی تھی. باتھ روم گئے، بیوی سو رہی تھی. مولوی صاحب نے فجر کی نماز پڑھی، بیوی سو رہی تھی. سورج نکل آیا، بیوی سو رہی تھی. گھر میں پڑھا نہیں پاتے، اللہ جانے باہر کس منہ سے نکلتے. اب ان کا گلا بیٹھا ہوا ہے. بیگم کے پاس گئے. بیگم، بیگم اٹھی. بیگم پلیز بیگم. اب وہ بے دم، اس میں کوئی نہیں دم، یہ اوپر سے کہنے بیگم بیگم بیگم. جب کوئی اثر نہیں پڑا ان کو غصہ آیا. جب پنجابی پانی نے اثر دکھایا، بیگم ابھی بھی نہیں ہلی. کیا ہے؟ بے غم، غم کے لیے ہم، تم بے غم. سعودی عربیہ سے پیسہ لاویں ہم، تم بے غم. 40 دن تک ستو کھائیں ہم، تم بے غم. جھوٹی رپورٹ بنا کر مرکز میں بھیجیں ہم، تم بے غم. نماز روزے کو بہانہ بنا کر لوگوں کو ٹھگائیں ہم، تم بے غم. اٹھ کے بیٹھ گئی. دیکھ چلاتا کیوں ہے؟
ابے جو رسول کا وفادار نہیں ہوگا گھر میں ویلو کیا ہوگی؟ کیا بولتا ہے؟ ارے میرا بیٹا رو رہا ہے، گڈو رو رہا ہے، گڈو۔ مولانا کے گھر میں لڑکے کا نام عبداللہ نہیں ہے، گڈو۔ غلام مصطفیٰ نام نہیں ہے، گڈو۔ لگتا ہے شیکسپیئر کا گھر ہے، گڈو رو رہا ہے۔ اب جب گڈو نے رونا شروع کر دیا تو بڑا برا حال ہوا۔ ان کا دیکھو بیٹے کو سنبھالو، اس کا رونا بند کرو تب چائے بناؤں گی۔ مولوی صاحب نے لڑکے کو لپیٹا اور لے کر کے گھر کے باہر نکل گئے اور اس کو چپ کرا رہے، بڑی کوشش کر رہے، نہ رو، نہ رو میرے لال، نہ رو، اے میرا چاند ہے، تو میرا تارا ہے، تو میرا ستارہ ہے، تو میرا سورج ہے، تو میری آنکھ ہے، تو میرا دل ہے، تو میری کڈنی ہے، میرا لیور ہے، میری ہتھڑی ہے، میری پچونی ہے، نہ رو۔ اب وہ کہتا چلا جا رہا ہے، وہ گڈو روتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں انہوں نے ایک بسکٹ لیا اور منہ میں ٹھوس دیا، لے بیٹا لے، بہت اچھا بسکٹ ہے، پارلے کا بسکٹ ہے، لے بیٹا کھا لے۔ اور جیسے منہ میں بسکٹ گلا تو کیا کہنا، بچہ رونا بھول گیا۔ اب وہ رو رہا تھا تو چہرے پہ لالی تھی، اب راضی ہو گیا تو ہریالی ہے۔ لالی اور ہریالی کا سنگم ہے، انوسنٹ چائلڈ ہے۔ باپ نے دیکھا، دل کھینچا چلا گیا، یہ گال چوما، یہ گال چوما۔ ٹھڈی چوم رہے تھے اور ایک سنی دیکھ رہا تھا۔ بولا مولوی صاحب تمہاری گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے استغفر اللہ حاجی عبداللہ معاذ اللہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ نہیں بیٹا بیٹی نہیں، بیٹا بیٹی نہیں، کوشچن یہ ہے کہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے غیر اللہ۔ کہ رات تقریر میں تم نے کہا تھا اجتماع میں کہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے۔ 2 بجے رات میں شرک، صبح 6 بجے سڑک پر آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے، سینہ تانے ہوئے روڈ پر، پبلک پلیس پر چومے جا رہے ہو۔ اور رات کا تھا شرک ہے، 4 گھنٹہ بھی نہیں رکے، اور سنی کو موقع مل جائے تو چھوڑتا نہیں۔ بولا صاحب یہ تو غوث و خواجہ کا کرم ہے کہ تو نے یہ حرکت باہر کی جو میں نے دیکھ لی۔ جب تو باہر اپنے کو نہیں روک پایا، جب باہر کا یہ عالم ہے، جب آؤٹ پہ کنٹرول نہیں تو ان۔ اب وہ بولا کہ سن یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے محبت سے چوما ہے، محبتاً چوما ہے۔ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محبت سے ہے۔ اب مولوی صحیح بولا، اجتماع میں جھوٹ بولا۔ یہ بجیب ہے، اجتماع میں پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جب یہ ہمارے قاری صاحب تشریف فرمائے، اب مجھے انہیں ڈیمیج کرنا ہوا تو میں میں گیا صاحب امام اہل سنت مجدد دین ملت کے ماننے والوں میں پہنچا۔ قاری صاحب اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں۔ پھر میں پہنچ گیا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، یہ مجدد الفسانی کا دشمن ہے۔ پھر میں پہنچا اجمیر شریف، میں نے کہا قاری صاحب خواجہ صاحب کے دشمن ہے، سلسلے چشتیہ کی برائی کرتے ہیں۔ میں اجتماع والا ہوں، میرے کو جھوٹ بولنا چاہیے۔ ارے کتنا جھوٹ بولو گے؟ سچ بولنے کی توفیق کب آئے گی؟ سنی صحیح العقیدہ نہ بغداد سے غداری کر سکتا ہے، نہ اجمیر سے، نہ لاہور سے، نہ ملتان سے۔ اس نے زمین پر ولی نہیں، دین میں ولی مانا ہے۔ ولی چاہے بنگالی ہو ہمارا آقا و مولا ہے، چاہے گجراتی ہو آقا و مولا ہے، چاہے پنجابی ہو آقا و مولا ہے، چاہے کشمیری ہو آقا و مولا ہے، چاہے بریلوی ہو آقا و مولا ہے، چاہے سلسلے قادریہ میں ہو آقا و مولا ہے، چاہے سلسلے چشتیہ میں۔ اور سلسلے اشرفیہ پیور سلسلے چشتیہ ہے،
اتنا بڑا جھوٹ. مخدوم صاحب چشتی, ہم سب چشتی نظامی, لیکن اجتماع کا ایک موڈ ہے. دین پھیلانا تو اجتماع ہے نہیں, جمع کرنا اجتماع ہے. تو تبلیغ دین کی نیت سے جو جمع ہوتے ہیں وہ اور اسپرٹ ہوتی ہے, اور جو کسی جماعت سازی کے لیے, پلاننگ کے لیے, گروپ بنانے کے لیے وہ اور ہوتے ہیں. ہم یہاں تمہیں اشرفی بنانے بھی نہیں آئے, اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں. ہم تمہیں نہ اشرفی بنانے آئے نہ رضوی بنانے آئے ہیں, ہم تمہیں پکا سنی بنانے آئے ہیں. پہلے سنی بن, پھر قادری بننا, پھر چشتی بننا, پھر سہروردی بننا. ارے پہلے سر میں بال اگا, پھر مانگ نکالنا. ارے سنیت جیسے سر میں بال, سنیت ہیئر آن دی ہیڈ. ابے جب ہیئر ہوگا تب نہ کیئر ہوگا. ہیئر ہی نہیں تو کیئر کیا کرو گے؟ تو سر پہ بال ہو تب مانگ نکالو گے. پہلے سنیت ہو پھر بیعت. پہلے شریعت ہے پھر طریقت. شریعت غائب ہو جائے تو طریقت کیا؟ سنیت ہے ہی نہیں تو قادریت, رضویت, اشرفیت کیسے؟ تو پہلے تم سنیت کے معقول اور مسنون بال اگاؤ. جب مسنون بال اگ جائے تو اس کا حسن بڑھانے کے لیے مانگ نکالو. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے سر میں بال ہو مانگ نہ نکالے, لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بال نہ ہو مانگ نکالا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی میں سنیت ہو قادری نہ ہو, سنی ہو چشتی نہ ہو, سنی ہو رضوی نہ ہو, سنی ہو اور اشرفی نہ ہو. تو اشرفی نہ ہو کر بھی سنی ہو سکتا ہے. اشرفی نہیں ہے پھر بھی سنی, ایسے ہی رضوی نہیں ہے پھر بھی سنی, قادری نہیں ہے پھر بھی سنی. یہ ہو سکتا ہے کہ سنی ہو قادری چشتی نہ ہو, مگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سنی نہ ہو اور قادری ہو جائے, چشتی ہو جائے, سہروردی ہو جائے, رضوی ہو جائے. ارے تیری رضویت, میری اشرفیت, میری چشتیت, میری قادریت, میری ساری نسبت میری سنیت کی محتاج ہے. تو معیار ہے سنی مسلمان بننا. اس کے بعد مرشد کسے بنایا؟ جو دل کو بھایا, جس نے نبی سے ملایا, رب کا جلوہ دکھایا, ہم نے مرشد بنایا. یہ بات کی چیز. تو کس is connected to love, kiss is not connected to worship. چومنے کا تعلق محبت سے ہے. اب جب پکڑا گیا تب صحیح بولا, یہ میرا بیٹا ہے, میرے کو اس سے محبت ہے, اس لیے میں نے اس کو چوما, میں نے محبتاً چوما. محبتاً ہی چومتے ہیں, عبادتاً نہیں چومتے. توجہ چاہوں گا. اب سنی بولا, اے مولوی ہم تم اس پوائنٹ میں اب ایک ہو گئے. یہی تو ہمارے علماء سمجھاتے تھے کہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے, عبادت سے نہیں ہے. تو نے اپنے بیٹے کو محبتاً چوما ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے, مگر میری اور تیری تقدیر کا فرق یہ ہے کہ تجھے گھر والوں سے محبت ہے, تم گھر والوں کو چومتے ہو. ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے, اللہ والوں کو بھی چومتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ سیرت مصطفیٰ, شہنشاہ خطابت. چومنے کا تعلق محبت سے بھی ہے اور عقیدت سے بھی. جب ماتھا چوما جائے تو محبت ہے, جب گال چوما جائے تو محبت ہے, اور جب قدم چوما جائے تو عقیدت ہے. نہ یہ عبادت ہے نہ وہ عبادت ہے, دونوں عقیدت ہے. چومتے تم بھی ہو, چومتے ہم بھی ہیں. ہے کوئی جو بولٹن میں کہے میں نے چوما ہی نہیں, بوڑھا ہو گیا
گیا چوما ہی نہیں، 4 بچوں کا باپ ہو گیا چوما ہی نہیں۔ ارے میرا تو خیال یہ ہے کہ بچے بعد میں پیدا ہوتے ہو گئے، یہ شرک پہلے ہوتا ہوگا۔ تو چومتے تم بھی ہو، چومتے ہم بھی ہیں، مگر ہماری تمہاری قسمت میں فرق ہے۔ تم زوجہ کو چوم کے رہ گئے، ہم روضہ تک بڑھ گئے۔ تو دست بوسی عقیدت، قدم بوسی عقیدت، اور پیشانی کو چوما تو محبت۔ میرے نبی نے امام حسن کا ماتھا چوما، بی بی فاطمہ کی پیشانی چومی، یہ محبت ہے۔ ہم نے مرشد کا قدم چوما، یہ ہماری عقیدت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اب رہی بات سارے سلسلے سر آنکھوں پر، سلسلہ قادریہ سر آنکھوں پر، سلسلہ نقشبندیہ اپان مائی ہیڈ اینڈ آئیز، سلسلہ سہروردیہ میرے سر آنکھوں پر ہے سلسلے چشتیہ تیرا جواب نہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ہر چاول پیٹ بھر دیتا ہے، کوئی بھی چاول کھاؤ، اینی ٹائپ آف رائس ویری یوزفل اینڈ فروٹفل فار دی ہیلتھ، لیکن اے باسمتی تیرا جواب نہیں۔ کوئی سا بھی مینگو کھاؤ، عجیب بات ہے، مینگو، مین سنگیولر ہے اور ہر ورب پلورل ہوتا ہے۔ جب اس کو سنگیولر بنانا ہوتا ہے تو ورب کے آگے ایس یا ای ایس لگاؤ تو وہ سنگیولر ہوتا ہے۔ تو مین گوز ہونا، مگر مینگو ہے، مگر اے چوسا تیرا جواب نہیں ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی بنگالی کو چاول بڑھیا کھاتا ہے، ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، امی کی تمہیں کی کھابے، امی ماچھی بات کھابے، کھاتا ہے، مست رہتا ہے، لیکن اس کو باسمتی نہیں پیدا کر سکتا۔ بنگال بھی ہندوستان میں ہے اور پنجاب بھی، سندھ بھی پاکستان میں ہے اور پنجاب بھی، مگر پنجاب کا چاول سندھ میں نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ چاول میں کوئی خامی نہیں، فرق زمین کا۔ کوئی چاول خراب نہیں، all rice are qualified, but the difference of the land and water and air and کھاد یوریا کا ڈیفرنس، زمین کا فرق۔ پیدا کر لے انگلینڈ ہمارے ملک کا آم تو میں جانوں، پیدا کر لے کوئی باسمتی انگلینڈ میں تو میں جانوں۔ ان کے پاس کتنے ڈیولپڈ ہیں، یہ ٹیکنالوجی میں ڈیولپڈ ہے، مگر باسمتی نہیں بنا سکتے۔ یہ پنجاب کا باسمتی مر جائے تب بھی نہیں بنا سکتے، خرید سکتے ہیں، پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ پیدا کرنے کے لیے زمین چاہیے، اور زمین کا فرق ہو جائے تو بیج میں خرابی نہ ہو تبھی فصل پر اثر پڑتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت گہری بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ بے وقوف لوگ کسی اور نیت سے آئے ہیں، تو میں ایسا کچھ نہیں بولوں گا کہ ان کو جھوٹ بولنے کے لیے کوئی بیس مل جائے۔ جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں، اور میرے بارے میں اسپیشلی بولتے رہتے ہیں، کیونکہ میرے پاس نیکیاں کم ہیں، اللہ کا کرم زیادہ ہے۔ میرے پاس نیکیاں کم ہیں اور اللہ کا کرم زیادہ ہے، اس لیے میری نیکی بڑھانے کے لیے ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ جھوٹ بولتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، حسبی کو نیکی ملتی رہے، نیکی ملتی رہے۔ اور میں ان کا جواب نہیں دیتا، ہمیں جواب میں اس کا دوں جو میری کورٹ میں ہو، جو میری کورٹ میں ہوگا اس کا میں جواب دوں گا۔ اب تیرا معاملہ میری کورٹ میں نہیں ہے، شیخ الاسلام کی کورٹ میں نہیں ہے، محدث اعظم کی کورٹ میں نہیں ہے، اب تیرا معاملہ غریب نواز کی کورٹ میں ہے۔ اب فیصلے وہیں سے تیرے بارے میں ہوں گے، اور شروع ہو گیا، فیصلہ شروع ہو گیا۔ کوئی جیتے جی منہ نہ دکھا سکا، کوئی مرنے کے بعد منہ نہ دکھا سکا۔ کتابیں لکھنا اور ہے،
ولیوں کا وفادار ہونا اور ہے، درجے والا ہونا اور ہے۔ صدیق اکبر نے کوئی کتاب نہیں لکھی مگر ساری امت سے افضل ہیں۔ علی مرتضیٰ کی کوئی کتاب نہیں لکھی ہوئی ہے، سارے ولیوں سے افضل ہیں۔ افضلیت کے لیے کتاب نہیں، رب کا حساب دیکھ۔ تو یہ میرے دوستو یہ بات اچھی طرح سمجھو، معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اب تم بہت ساری کتاب لکھ لیے اور تم بہت بڑے عالم بن گئے اور بہت بڑے شارح بن گئے، بہت بڑے ناشر بن گئے، لیکن گئے کس حالت میں وہ بتاؤ؟ کیا بات ہے؟ نہلایا گیا تو دکھایا نہیں گیا، جنازہ اٹھایا گیا تو دکھایا نہیں گیا، قبر تک پہنچایا گیا تو دکھایا نہیں گیا۔ ایک شہزادہ اعلیٰ حضرت نیچے اتر پڑے کہ میں تو دیکھوں گا، ان سے بھی ہاتھ پیر پکڑ کے کہا گیا حضور نہ دیکھیے، دیکھنے لائق نہیں ہے۔ تو جب فیصلہ غریب نواز نے شروع کر دیا تو اس غریب کو کوئی فکر ہی نہیں۔ جب غریب نواز کہیں اور دیکھیں تو غریب تڑپتا ہے، اور جب غریب نواز دیکھ لیں تو یہ غریب کب رہتا ہے۔ اس لیے میں کوئی جواب نہیں دیتا، آج تک دیتا بھی نہیں، کیونکہ جب میٹر سپریم کورٹ میں تو لوور کورٹ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ نمبر 2 پہ کون آ رہا ہے، نمبر 3 پہ کون آ رہا ہے۔ میرا اسٹیج ہر ولی، ہر مجدد، ہر محدث، ہر مجتہد، ہر ولی کے احترام کا درس دیتا ہے۔ ایک کے چکر میں دوسرے کو نہ چھوڑنا۔ جب تم غوث اعظم کو غریب نواز سے لڑا نہیں سکتے تو مرتے دم تک قادری چشتی کو تم لڑا نہیں سکتے۔ تم مر جاؤ، مٹی میں مل جاؤ، مگر کچوچا بریلی کو لڑا نہیں سکتے۔ اپنے مریدوں کی امانت نہیں ہے، وہ سارے سنیوں کی پہچان ہے، وہ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت تمہاری پراپرٹی نہیں ہے کہ لے کے بیٹھ گئے۔ کسی سنی سے اعلیٰ حضرت کو الگ نہیں کر سکتے، اور کبھی اعلیٰ حضرت کو سنی سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جس اعلیٰ حضرت کو امت رسول سے توڑا نہ جا سکا، اس احمد رضا کو آلے رسول سے کیسے توڑو گے؟ اپنا بیان درست کرو، اور یاد رکھو کہ ہمیشہ انگلینڈ میں پرماننٹ اسٹے کے بعد بھی پرماننٹ نہیں ہو، انڈیفینٹ لگ جانے کے بعد بھی انڈیفینٹ نہیں ہو۔ مرنا ڈیفینٹ ہے، قبر میں جانا ڈیفینٹ ہے۔ یہاں تو مٹھائی کو اوپر اچھی لگی، وہاں پٹائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ عالم دین کی توہین سے بچو، عالم بعمل کی توہین سے بچو، بزرگان دین کی توہین سے بچو۔ غیبت کرنا بند کرو، جھوٹ بولنا بند کرو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ ورنہ یاد رکھو، یہ جو انڈیا سے آ کر کے فسادات کا سلسلہ چل رہا ہے، میری جیب میں نکل آیا کیا بھائی؟ تیرے کو کون بولا تھا کہ بول؟ جب میں بولوں تو تو چپ۔ ایک ساتھ 2 اوریٹر نہیں چلیں گے۔ میں دین سے متعلق ہوں، تو مسین سے متعلق ہے، تو چپ ہو جا، دین کو بولنے دے۔ عراق کی کھجور بہت بڑھیا ہے۔ جواب نہیں یار، تم لوگ تو کئی مہینے کے بعد والی پاتے ہو، اب تو جانے میں بھی دقت ہے۔ ابے جب ڈال سے وہ اترتا ہے جھپا اور نکلتی ہے کھجور، ہمیں تو کھا لے اگر حضور تو بھوک ہو جائے دور، اور نور علی نور۔ لیکن یہ کھجور انڈیا میں نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ عراق کی کھجور کے لیے بغداد کی زمین چاہیے، وہ انڈیا کے ریگستان میں نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ زمین بدل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول پاک نے ارادہ فرمایا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلایا جائے تو اپنی ذات کو غریب نواز میں
اپنے فیضان، اپنی عطا کو غریب نواز میں ڈال کر سراپا پیکرے حسن و جمال مصطفیٰ بنا کر مدینے میں رسول، اجمیر میں عطائے رسول. اب جب غریب نواز آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں سنجر کا ماحول نہیں ہے، یہ زمین بغداد کی نہیں ہے، یہ زمین افغانستان کی نہیں ہے، یہ زمین طالبان کی نہیں ہے، یہ زمین ترکستان کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوستان کی ہے. اور جب ہندوستان میں آئے تو پورا اسلام بیج ہے مدینے کا، بیج ہے مدینے کا، ہاتھ ہے غریب نواز کا، زمین ہے ہندوستان کی. ہندوستان کی زمین میں کون سا پانی شامل کیا جائے، کیا ترکیب استعمال کی جائے، زمین کے مزاج کو بیج کے موافق بنانے کے لیے کیا کیا جائے، تب سلسلے چشت اہل بہشت کی بنیاد ڈالی کہ ہندوستان کی زمین پر اگر اسلام کو پھیلانا ہے تو عرب کے طریقے سے نہیں، غریب نواز کے طریقے سے پھیلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت مصطفیٰ، بادشاہ ہندوستان. ویسے غریب نواز آئے، زمین پر اسلام پھیل گیا. تو یہ تو غریب نواز تھے ہی، جو بھی آوے چلا آوے، اندر والوں کو بھی کھلایا اور باہر سے بلا بلا کے بھی کھلایا. تم بھی آ جاؤ، ملک میرا ہے، تم بھی آ جاؤ، ملک میرا ہے. سارے سلسلے پہنچ گئے. مگر آج میں اپنی معمولی معلومات کی روشنی میں، اپنے لمیٹڈ نالج کے تحت یہ اعلان کرتا ہوں کہ روئے زمین پر پورے عالم اسلام میں، ان ہول مسلم ورلڈ، صرف غریب نواز کی ذات ہے جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے. This is the record of غریب نواز only. میں ذات کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں پوزیشن کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں خدمت بتا رہا ہوں، میں دین کی اشاعت بتا رہا ہوں. غوث اعظم کی طرف غلط ذہن نہ لے جانا. غوث اعظم عراق میں تھے اور غوث اعظم سے پہلے وہاں مسلم بن چکے تھے. وہاں غوث اعظم کو مسلمان بنانا نہیں تھا، اسلام بچانا تھا. یہاں خواجہ کو بنانا بھی تھا، بچانا بھی تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محدث اعظم پہ میں قربان، انہوں نے بچایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ میں قربان، انہوں نے بچایا. مفتی اعظم کا میرا سلام، انہوں نے بچایا. سعد اللہ فاضل کو میرا سلام، انہوں نے بچایا. اعلیٰ حضرت مہر علی کو میرا سلام، انہوں نے بچایا. سیدنا پیر جماعت علی محدث علی پوری کو میرا سلام، انہوں نے بچایا. مگر جب اعلیٰ حضرت ملتے ہیں تو مجھے بچانے والا ملتا ہے. محدث اعظم جب ملتے ہیں تو بچانے والا ملتا ہے. مگر جب خواجہ ملتے ہیں تو بچانے والا بھی ملتا ہے، بنانے والا بھی ملتا ہے. اس لیے ہم چشتیوں سے مت ٹکرانا. ہاں، سنی بھائی تو ٹکراتا ہی نہیں، ٹکراتے جو ہیں اشارہ انہی کی طرف ہے جو سنی نہیں ہیں. اگر کوئی کہے کہ ہم کو کہا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ وہ سنی نہیں ہے. سنی تو میرے بھائی ہیں. بھائی میں تو ملائی چلتی ہے، کھٹائی نہیں چلتی. میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، چشتیوں کو، اور تم یہ ہم مراکز سے نہیں آئے ہیں، ہم مرکو کے نہیں ہیں، ہم ماسکو سے نہیں آئے ہیں، ہم بیجنگ سے نہیں آئے ہیں، ہماری جڑیں ہانگ کانگ میں نہیں ہیں. ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے ہیں. اب تو بھارت ہے، اب پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے. آج کیا ہے؟ بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے اور پاکستان ہے. پہلے جب تینوں ایک تھے تو ہندوستان تھا. اب ہندوستان کے 3 ٹکڑے ہوئے تو یہ
وہ بنا پاکستان، یہ بنا بنگلہ دیش، اور جو بچا وہ بھارت. اور جب کچھ نہیں بٹا تھا تو ہندوستان تھا. اسی ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو اس ہندوستان میں داتا بھی تھے اور خواجہ بھی تھے. اور ہندوستانیوں ایسے ہندوستانی نہ بننا. توجہ چاہوں گا، جا کے رپورٹ کر دینا ہاشمی انگلینڈ میں ایسا بولا تھا. میرے انڈیا پہنچنے سے پہلے تو اپنی رپورٹ دے دینا. میرے سنی بھائیوں، ایسا ہندوستانی نہ بننا کہ دل میں داتا نہ رہیں. اور پاکستانیوں ایسے پاکستانی بھی نہ بننا کہ دل میں خواجہ نہ رہے. زمین کا معاملہ اور ہے، دین کا معاملہ اور ہے. کیونکہ چاہے جہاں بھی ہو، اگر دل میں داتا نہیں، اگر دل میں داتا نہیں، اس مولوی کو کچھ آتا نہیں. تو ہم ہندوستانیوں کو تانا مت مارنا، یہ تو غریب ہے، یہ تو غریب ہے. غریب کیا کر لے گا؟ پورس and neglected from society. They are no economical position. His economical position is not sound. He can't do anything. Poor. ایسا پور کرتا ہے جسے لگتا ہے یہی پیور ہے، ہم پور ہیں. تم ہمیں غریب سمجھ کر کے تانا مارتے ہو. تو ہم موروکو کے نہیں ہیں، ہم انڈونیشیا سے نہیں آئے، ہم ملیشیا سے نہیں آئے، ہم ہندوستان سے آئے. اور غریبی، جس غریبی سے انگلینڈ ڈرتا ہے نا، جس غریبی سے امریکہ کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، جس غریبی سے یورپ تڑپنے لگتا ہے، وہ غریبی میری طاقت ہے. وہ الفقر و فخری، پاورٹی از مائی پراؤڈ. غریبی تیری کمزوری ہے، مگر سنی مسلمانوں کی غریبی ان کی طاقت ہے. کیونکہ امیر کو ہماری جماعت میں خطرہ ہو سکتا ہے، غریب کو نہیں. میں جماعت کے امیروں کو بتانا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے ان کو امیر کا. لولے لنگڑے ہیں، 50,000 پاؤنڈ قرضہ ہے، 50,000 پاؤنڈ ان پر قرضہ ہے. مگر شہر کے امیر، گاؤں کے امیر، جماعت کے امیر، مرکز کے امیر. امیر بننے کا شوق اتنا ہے کہ بینک کرپٹ ہے مگر جماعت میں امیر. بینک کرپسی ہے لیکن امیر بنتے ہو، اور ہم غریبوں کو تانا مارتے ہو. تو ایک جملہ جو میں اکثر کہہ چکا ہوں، یہاں پھر دہراؤں گا کہ ہم غریبوں کو غریب سمجھ کر انگلی مت اٹھانا. اگر تم ہاشمی کو کچھ کہتے ہو، اگر سلسلے چشت اہل بہشت کو کچھ کہتے ہو، اگر سلسلے علیہ قادریہ کو کچھ کہتے ہو، اگر سلسلے اشرفیہ نظامیہ کو کچھ کہتے ہو، اگر سلسلے نصیریہ اور صابریہ کو کچھ کہتے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ بات ہاشمی مدنی تک رہے گی، بلکہ یہ بات اوپر جائے گی. اور جب اوپر سے ڈنڈا پڑے گا تو نہ تیرا باپ تجھے بچا پائے گا، نہ تیری جماعت تجھے بچا پائے گی، نہ تیرا اجتماع تجھے بچا پائے گا. میں تجھے توجہ دلاتا ہوں، ہم غریب سنیوں کی غریبی پہ حملہ مت کرو، اس لیے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں امیر کو تو خطرہ ہے. آج تمل ناڈو کا چیف منسٹر پکڑا گیا ہے، آج اسے 15 دن کے ریمانڈ پر اندر کر دیا گیا ہے. وہ صوبے کا امیر تھا، آج جیل کی سلاخوں میں ہے. اس کا بیٹا میئر تھا، آج جیل کی سلاخوں میں ہے. جس نے بابری مسجد کو شہید کروایا آج وہ جیلوں کا چکر کاٹ رہا ہے. جس نے ہماری عبادت گاہ پر حملہ کیا آج وہ حکومت کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. نام رکھا گیا تھا اٹل، مگر کسی بات پر وہ اٹل نہیں نظر آ رہا ہے. جب بھی تم ایسی بات کرو گے ہم غریبوں کی آہوں کو برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ غریبی ہمارا پراؤڈ ہے. پاورٹی از مائی پراؤڈ، پاورٹی از مائی اسٹرینتھ، پاورٹی از مائی انرجی، پاورٹی از مائی پاور. پاورٹی کو تم کبھی نہ کہنا. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈینجر امیر کو ہے، ڈینجر غریب کو نہیں. کیونکہ ہندوستان میں امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے، اور غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز. ہمارے مرشد
مرشد نے ہم کو جڑنا سکھایا۔ اب کچھ لوگوں میں کٹنے کی عادت، نبی کو مانیں گے مگر صحابہ کو نہیں مانیں گے، کٹ گئے۔ ایک دوسری جماعت آئی، نبی کو مانیں گے اہل بیت کو نہیں مانیں گے، کٹ گئے۔ ایک تیسری جماعت آئی، نبی کو مانیں گے حسین کو نہیں مانیں گے، کٹ۔ ایک جماعت اور آئی، ہم ان کو مانیں گے مگر قرآن کو مخلوق سمجھیں گے، کٹ۔ یہ کٹ کٹ۔ ہم اسلام کو مانیں گے مگر تقلید نہیں کریں گے، کٹ۔ ہم نبی مانیں گے علم غیب نہیں مانیں گے، کٹ۔ ان کا ہم سیدوں کو مانیں گے مگر پڑھے لکھے سیدوں کو نہیں مانیں گے، کٹ۔ اس لیے کہ اگر وہ پڑھا لکھا ہمارے بغل میں بیٹھ گیا تو ہمارا پڑھا لکھا تو رہ گیا۔ یہ علماء سے یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ علماء سے بھاگتے کیوں ہیں؟ یہ اپنے اسٹیج پر علماء کو بلاتے کیوں نہیں؟ علماء، میں امت کے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول کے گھر کے علماء۔ کیا رسول کے گھرانے میں عالم دین نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی سید عالم دین نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں کوئی سید عالم دین نہیں ہے؟ تم جلسہ کرتے ہو تو رسول کے گھر کے عالم کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو کٹ، یہ کٹنے۔ اور ہم ہیں جو بھی مل جائے۔ ہم آئے 75 میں اکیلے رہے، اس کے بعد 84 میں آئے تو ہمارے ساتھ پیر علاؤ الدین صدیقی جڑ گئے، اس کے بعد ہمارے ساتھ اور دوسرے حضرات شامل ہوئے اور بات بڑھ گئی۔ پھر علماء آزاد کشمیر کے وہ سنی حضرات ہمارے ساتھ ہو گئے، ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہمیں سنیت پھیلانا ہے، پیری مریدی کرنے ہم لوگ نہیں آتے، اور ہمیں امامت کا شوق بھی نہیں۔ ابھی تمہارے ملک میں جو امامت ہے یہ مسجدی کی تو امامت ہے، اور مسجد میں جتنے نمازی ہوں گے اتنے ہی کہ تو میں امام ہوں گا۔ اور جنوری میں فجر میں کتنے کا امام ہوں گا؟ جنوری میں فجر میں، فروری میں فجر میں 2-3 آدمیوں کا امام۔ تو سیدوں کو کیا رائٹ رکشن؟ ان کے باپ دادا تو پوری امت کے امام، علی پوری امت کے امام، حسن پوری امت کے امام، حسین پوری امت کے امام، زین العابدین پوری امت کے امام، باقر پوری امت کے امام، امام جعفر پوری امت کے امام، موسیٰ کاظم پوری امت کے امام، علی موسیٰ پوری امت کے، حسن عسکری پوری امت کے، غوث اعظم پوری امت کے، غریب نواز پوری امت کے، مخدوم اشرف پوری امت کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عاشق رسول سارے اہل سنت کے۔ ہم نہ تقسیم کرنا پسند کرتے ہیں، نہ تقسیم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ زمین بٹ جائے واندہ نہیں، دین نہیں بٹنا چاہیے۔ اب ہمیں چلو اپنا اپنا ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درج کروں گا